بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 28 مارچ ہے اور پاکستان میں جمعے کی صبح۔ آج اپنے نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ گرین اکانومی سیریز میں اس کا شروع کیا ہوا ہے ایک سلسلہ، تو آج اس کا والیوم 2 ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے گرین جابس۔ گرین جاب سے مراد کیا ہے؟ تو آج کے ویلوگ میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ گرین جابس کے بارے میں ہے، ان کی ایگزامپلس کیا ہیں، کون کون سی جابس، کون کون سی ورکس گرین جابس کہلاتی ہیں، اس طرح کون سے گروئنگ فیلڈز ہیں، اسی طرح جو ایگریکلچر ہے اس کو کیوں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح باہر کی دنیا میں گرین جابس کے بارے میں کیا کس طرح گرو کر رہی ہیں گرین جابس۔ اور اسی طرح آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اینڈ پہ یہ میرا پورا ویلوگ ضرور دیکھیے گا، اس کے اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جی کہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف۔ نمبر 1، گرین جابس۔ تو گرین جاب سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ورکس، وہ تمام اسائنمنٹس، وہ تمام رولز کہ جو ہمیں انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، جو پولوشن کے ریڈیوس کرنے میں اور امیشن کی ریڈکشن میں کام کرتے ہیں، یا جو سسٹینیبلٹی کے ہیں یا رینیویبل انرجی کے بارے میں ہے، یا ایکو فرینڈلی ورکس ہیں، ان سب کو گرین جابس کہلاتی ہیں۔ اب گرین جابس کی دن بدن بہت زیادہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق 2035 تک 2030 تک 24 ملین جابس کریٹ ہوں گی جو کہ گرین جابس کہلائیں گی، اور 2022 تک ایز پر ILO ڈیٹا 2022 تک جو ہے وہ 12 ملین جابس کریٹ ہو چکی ہیں جو کہ گرین جابس کہلاتی ہیں۔ تو پوری دنیا میں گرین جابس کے اوپر اس قدر زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، کون کون سی ورکس، کون کون سی اسائنمنٹس گرین جابس کہلاتی ہیں۔ نمبر 1، سولر انرجی کنسلٹنٹس ہیں جنہیں ہم گرین جابس کی شکل میں لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح ہائبریڈ اینڈ الیکٹرک کار میکینکس ہیں، اسی طرح انسٹالرز ہیں یا مینٹیننس انجینئرز ہیں، انوائرمنٹل مینیجرز ہیں جو کہ گرین جابس کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس طرح سسٹینیبل آفیسرز ہیں، انجینئرز ان سسٹینیبل ڈیزائن بلڈنگز ہیں، اور اسی طرح آرگینک فارمرز ہیں، ریسائکلنگ اسپیشلسٹ ہیں، اور ایکولوجیکل پلمبرز ہیں یا گرین ٹرانسپورٹ آپریٹرز ہیں۔ یہ تمام جابس، یہ تمام ورکس، یہ تمام اسائنمنٹس جو ہیں گرین جابس کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ جب ہم رینیویبل انرجی کی بات کرتے ہیں تو رینیویبل انرجی کے اندر ونڈ ٹربائن ٹیکنیشینز ہیں یا سولر پینل انسٹالرز ہیں، اسی طرح ان کے جتنے کنسلٹنٹس ہیں وہ تمام جو ہے وہ رینیویبل انرجی یا ان کے انفراسٹرکچر کے متعلق ڈیزائن میں گرین جابس میں آتے ہیں۔ گرین بلڈنگز ہیں، جو گرین بلڈنگ کے انجینئرز ہیں یا گرین بلڈنگ کے ڈیزائنرز ہیں، وہ سارے گرین جابس میں آتے ہیں۔ اس طرح سسٹینیبل ایگریکلچر ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کے لوگ جو ہیں، اور اس طرح سسٹینیبل فائنانس ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ گرین جابس کہلاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں گروئنگ فیلڈز۔ کون کون سی فیلڈز ہیں جو کہ گرین جابس میں کہلاتی ہیں؟ دا ڈیمانڈ فار دا گرین جابس از انکریزنگ ایز گورنمنٹس اینڈ دا بزنس ورلڈ وائڈ آر پرائورٹائز سسٹینیبلٹی۔ اب اس میں جو گروئنگ فیلڈز ہیں، سب سے پہلے ایگریکلچر ہے۔ ایگریکلچر میں بہت زیادہ جو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایگریکلچر کے بارے میں کہ جی کس طرح گرین ایگریکلچر کے بارے میں ایک ہے کہ جی یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن کا باعث ہے۔ تو ایگریکلچر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو گرین ہاؤس گیس کے بارے میں ایگریکلچر میں کچھ ڈائریکٹ ایمیشنز ہیں، کچھ انڈائریکٹ ایمیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل جو ڈائریکٹ ایمیشنز ہیں وہ ہیں میتھین ہے، نائٹرس آکسائڈ ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں، یا ڈیفورسٹریشن کے پروسیس ہیں، یا لینڈ ڈیگریڈیشن ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گرین ہاؤس گیسز کا باعث بنتی ہیں۔ اب میتھین ہے، میتھین اس طرح نائٹرس آکسائڈ ہے، یہ لائف اسٹاک کی ڈائجیشن پروسیس میں جو ہے نا وہ ریلیز ہوتی ہے، اور اسی طرح انائروبک ڈیکمپوزیشن آف مینیور اینڈ دا فرمنٹیشن ان دا رائس پیڈیز، اس میں بھی میتھین گیس ایمٹ ہوتی ہے۔ اس طرح نائٹرس آکسائڈ بھی مینور مینجمنٹ اینڈ دا یوز آف دا نائٹروجن بیس فرٹیلائزرز جو ایگریکلچر میں یوز ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ گیسز امیشن کا باعث بنتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لائف اسٹاک ریسپریشن میں اور برننگ آف دا فوسل فیولز، ان سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے۔
अब हम इन सारी चीज़ों को कैसे जो है ना वो कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का, तो हम सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ और इम्प्रूव लाइट स्टॉक से हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है ना बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अच्छा, इससे इससे इसके साथ ही हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीन जॉब्स के बारे में। लेकिन अगर आप ये एक आपके सामने मैंने एक ग्राफ रखा है जो कि ग्रीन जॉब्स जो कि शो कर रहा है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक यूके बेस्ड डाटा है। आप इस डाटा के बारे में या इसकी सारी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। अगर आप कमेंट के कॉलम में मुझसे इंफॉर्मेशन लेंगे तो आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ग्रीन जॉब्स पूरी दुनिया में उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्किंग हो रही है। और ग्रीन जॉब्स को किस तरह, और अगर हम सिर्फ ग्रीन जॉब से मुराद ग्रीन स्किल्स भी हैं कि ग्रीन स्किल्स भी यूके में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हुई है और डे बाय डे ग्रीन स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो हमें अब आपके दिन में एक क्वेश्चन आएगा कि जी ये तो यूके या तरक्की याफ्ता ममालिक का डाटा है कि जो आपसे ये बात डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं मेरे चैनल को या आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है तो अपने अंदर स्पेशलाइजेशन पैदा करें कि आप ग्रीन जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें, ग्रीन वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें और जितना ज़्यादा इसमें स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं करें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, हमारे वतन अजीज़ को तरक्की करने में भी हेल्प करेगा। और अगर अपने आप बाहर के मुल्क में या किसी जगह आप सेटल होना चाहते हैं, किसी जगह जाना चाहते हैं, तो यही ग्रीन जॉब्स, यही आपकी स्पेशलाइजेशन, यही वर्किंग आपको बाहर सेटल होने में भी हेल्प करेगी। तो ये जो पूरा डाटा है आप मुझसे इसका लिंक जो है वो ले सकते हैं। आई कैन शेयर विद यू द लिंक इफ़ यू रिक्वायर, आई कैन शेयर विद यू लिंक और आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ग्रीन जॉब्स के बारे में स्टडी करने के लिए जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी मैं हाज़िर हूँ। तो आज हमने डिस्कस किया कि ग्रीन जॉब्स क्या हैं या ग्रीन स्किल्स क्या हैं और पूरी दुनिया में उनकी किस कदर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, पज़ीराई उन्हें मिल रही है। और फिर हमने ये देखा कि जी लाइफ़स्टॉक के बारे में किस तरह हम अपनी बेहतरी ला सकते हैं। तो आज के उसके लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में और उस वक़्त तक आप अपना ख़्याल रखिएगा। ढेर सारा वस्सलाम।